اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ دوستو، بدنصیبی کہہ لیں یا اپنی کمزوری کہہ لیں کہ جو ماحول پچھلے بزرگوں کو میسر تھا وہ ہمیں میسر نہیں ہے۔ اس وقت آپشن بہت بڑھ گئے ہیں یوٹیوب کے ذریعے، لیکن بٹھا کے کام کرانے والا بندہ، نصیحت دینے والا بندہ اور آپ کی تربیت کرنے والا یہ دستیاب نہیں ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں مراقبے پہ بات کی تھی کہ ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے ہمارے ناکامی کی۔ پہلے تو ہم دوسروں میں عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں، خواہ وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو۔ ہم دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، دوسرے کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو کوئی مقام دیا ہے تو ہم اسے بالکل بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے اپنے گھر والے، آپ کے خاندان والے، آپ کے دوست، رشتہ دار، دوست احباب آپ کی مخالفت کریں گے، اور پھر اگر کوئی بندہ گرتا پڑتا اس منزل پہ پہنچ جائے تو پھر رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ملتا۔ اب رہنمائی کے لیے بچ گیا ہے یوٹیوب۔ اب یوٹیوب پہ آپشن بہت ہے، شاید عمل کرنے والے کم ہیں۔ کوئی کہتا ہے ایسے مراقبہ کرو، کوئی کہتا ہے ایسے مراقبہ کرو، کوئی کہتا ہے اللہ کو پانے کا شارٹ کٹ راستہ۔ کوئی سمجھ نہیں آتی یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ تک بھی پہنچنے کا کوئی شارٹ کٹ راستہ ہے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا دو جہاں کی سنت پہ بھی کوئی عمل کرنے کا شارٹ کٹ راستہ ہے؟ تو میری تو سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی۔ اگر آپ دوستوں کی سمجھ میں آئی ہو تو مجھے ضرور مطلع کیجیے گا۔ دوستوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم خواہ یوٹیوب سے دیکھ کر کریں یا کوئی ہمیں اچھا بزرگ استاد میسر ہے تو ہمیں اس کی صحبت میں رہ کے یہ کام کرنا چاہیے۔ بالفرض آپ کے پاس اچھا استاد نہیں ہے، آپ مراقبے کا سبق کس سے لے سکتے ہیں؟ یہ میں اپنا مشاہدہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ میرے پیر و مرشد نے بھی مجھے بتایا تھا، لیکن ان کا 2011 میں جب اس دنیا فانی کو الوداع کہہ گئے تو اس کے بعد مجھے بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ تو آپ نے مجھے جو باتیں تلقین کی تھی ان پہ میں عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان کے بعد بہت سارے بزرگوں کے پاس گیا، سچی بات ہے وہ بات نظر نہ آئی جو خواجہ فاروق اعظم میں تھی۔ تو اب پھر کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے؟ آپ دوست جو بھی اس فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انسان ایک ذکر شروع کرتا ہے، یا تو وہ چند دنوں کے بعد بھول جاتا ہے یا اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی ایک ذکر ایسا ہوتا ہے جو اٹھ سے بیٹھ سے اس کی زبان سے جاری رہتا ہے، یا اسے کرنا اسے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جو میرے مشاہدے میں جو بات آئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں اور اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ تو جس اپنے نام سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، جس آیت سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، جو میری روح سے بھی مطابقت رکھتی ہو اور میرے جسم سے بھی، تو میرے قلب پہ، میرے دل پہ وہ آیت جاری کر لے، اور یقین مانے 1 دن 2 دن 3 دن یا 5 دن نہیں لگیں گے، یہ میں نے زیادہ کہہ دیے۔
اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے قلب کو جاری کر دے گا. جو آپ نے مراقبے میں پڑھنا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے آپ کو القا کر دے گا، یعنی کہ اس سے آگاہ کر دے گا. آپ آنکھیں بند کریں اور بیٹھ جائیں، یہ نیت کریں کہ میرا اللہ مجھے بتائے مجھے مراقبے میں کیا پڑھنا چاہیے، اور پھر اسی کو اپنا معمول بنا لیں، اور وہی آپ کا اسم اعظم بھی ہوگا. یہ میں آپ کو بڑے یقین سے بات کہہ رہا ہوں کہ جس مشاہدے اور جس تجربے سے میں گزرا ہوں میں وہی آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو جب میں نے دیکھا کہ دنیا میں مجھے ادھر ادھر نہیں ملا یا میرے دل کو بات نہیں لگی، تو یقین مانے میں نے 2 رکعت نماز حاجات کے ادا کیے اور اللہ ہی سے پوچھ لیا کہ اللہ جو تجھے پسند ہے وہ میرے قلب پہ جاری کر دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ جاری کر دیا. اگر آپ کے پاس کوئی استاد نہیں ہے، کوئی پیر و مرشد نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، تو پھر یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اپنے اسم اعظم بھی جاننے کا اور مراقبے میں اپنے لیے ذکر جاننے کا. اور اس میں آپ کو نہ تو رجت ہوگی، نہ ہی کسی قسم کی ٹینشن ہوگی، اور آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے مراقبے میں. ہاں، اب مراقبے میں آپ چاہتے کیا ہیں یہ دیکھنا آپ کا کام ہے کہ آپ مراقبے میں دنیا چاہتے ہیں یا اللہ کو چاہتے ہیں. یہ کام آپ نے خود کرنا ہے، کیونکہ جو دنیا کا طالب ہوگا وہ اللہ سے دنیا مانگے گا، جو اللہ کا طالب ہوگا وہ اللہ سے اللہ ہی کو مانگے گا. جب آپ اللہ سے ہی مانگ لیں گے تو پھر کائنات آپ کی ہوگی. آپ 5 سال 10 سال یا 20 سال یا 2 مہینے جو ایسی چیزوں کے لیے مراقبہ کریں جن کی آپ کو ضرورت بھی نہیں، تو سب سے بہتر ہے کہ آپ مراقبہ میں اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لیں، رسول اللہ کو مانگ لیں. سمجھے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ بہت بڑی دولت ہے. مراقبہ کریں اور دنیا کے دنیاوی جھنجھٹوں سے نکل کر اس لیے سے مراقبہ کریں کہ مجھے اللہ مل جائے، میں اللہ کو پالوں. آپ کی اگر طبیعت ٹھیک نہیں رہتی وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ جس خالق کائنات کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، جب وہ آپ کا ساتھی بن جائے گا تو پھر یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام آپ کے خود بخود ہوتے رہیں گے. تو دوستوں کو یہ میرا مشورہ ہے کہ جو دوست بھی مراقبہ کرے، پہلے تو بہتر ہے کسی استاد کا ہاتھ پکڑے، اگر نہیں تو پھر 2 رکعت نماز حاجات کے ادا کرے اور اللہ کے سامنے بیٹھ جائے. اے اللہ جو میرا اسم اعظم ہے وہ میرے قلب پہ نازل کر دے، اور جو ذکر مراقبے میں تیرے لیے بہتر ہے سب سے، جس کو تو پسند فرماتا ہے. اللہ کے تو سارے نام ہیں اللہ کو پسند ہیں، انسانوں کو بھی پسند ہیں، لیکن انسان کی روح کے ساتھ مطابقت جو چیز رکھتی ہو وہ ایک اور چیز ہے. کیونکہ ہر انسان کا مزاج الگ الگ ہے، ہر انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ الگ پیدا کیا ہے، الگ الگ صفتیں دی ہیں. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام بھی الگ الگ ہیں. تو دوستوں سے درخواست کروں گا جو بھی مراقبہ کرے وہ میرے لیے بھی دعا کرے، اور اس طریقے سے مراقبہ کرے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.